اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را حروف مقطعات ہیں. کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم الشان جو کتاب ہے ہم نے اسے آپ کی طرف اتارا. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں. روشنی سنگولر کے صیغے میں آئی ہے اور اندھیرے جمع کے صیغے میں، کیونکہ گمراہیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، حق صرف ایک ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ چاروں ہی حق پہ ہوتے ہیں. قرآن و سنت اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اسی لیے پورے قرآن میں جب ہدایت کے راستے کا ذکر آئے گا نا تو وہ سنگولر کے صیغے سے آئے گا. صراط مستقیم، ہدایت کا راستہ. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، ظلمات، اندھیروں سے نکالیں آپ لوگوں کو نور کی طرف، یعنی شرک کے اندھیروں سے نکالیں آپ توحید کے نور کی طرف. یہ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے. یہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کلیئر کرتا ہے کہ پیغمبر کوئی اپنے ذاتی ایجنڈے کے اوپر نہیں آتے، وہ اللہ کے اذن سے اللہ کے نمائندے بن کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس رب کی طرف کہ جو العزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے، تمام اچھی صفات کا وہ حامل ہے اور سب پہ چھایا ہوا ہے، غالب ہے، عزیز ہے. اچھا، اب اگلی جو آیت ہے نا، یہاں پہ ایک عربی لنگوسٹک کا ایشو ہے جس کو آپ سمجھ لیں. یہ آیت نمبر 1 جب مکمل ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی لا پڑی ہوئی ہے. اس لا کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت کو اگلی آیت سے ملانا یہ پریفریبل ہے، یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے. اسی وجہ سے اگلی جو آیت ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. حالانکہ عربی لنگوسٹک میں نیا جملہ کبھی بھی اس طرح شروع نہیں ہوتا، وہ حالت رفع میں لفظ کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اللہ الذی یہاں پیش ہونی چاہیے تھی، لیکن پیش کی بجائے یہاں پہ زیر ہے. زیر اس وجہ سے ہے کہ اس کا تعلق پچھلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ کنٹینیوسلی جو حروف جار ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر آگے ٹرانسفر ہوتی ہے چیز. لیکن اگر کوئی شخص یہاں پہ آیت کو وقف کرے پھر دونوں طریقے سے وہ پڑھ سکتا ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض یوں بھی پڑھ سکتا ہے، اور اللہ الذی بھی پڑھ سکتا ہے. ویسے ہمارے مصحف میں اللہ الذی لکھا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پچھلی آیت کی کنٹینیوشن میں پڑھا جاتا ہے. قرآن حکیم 7 قرات کے اندر نازل ہوا ہے. ہمارے پاس جو یہ قرات ہے جس کے اوپر آل اوور دا ورلڈ اتفاق سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرات یہی ہے. اس میں تو آپ اس آیت کی جو کنٹینیوشن ہے اس میں اللہ کی ہا کے نیچے زیر ہی پڑھیں گے، لیکن ایک قرات میں یہ اللہ الذی بھی ہے. معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ایبسولوٹلی پڑھیں تو ظاہر ہے اللہ ہی کی شان ہے، اور اگر پچھلی آیت سے ملاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس رب کے راستے کی طرف آپ بلا رہے ہیں جو العزیز بھی ہے، الحمید بھی ہے، اور وہی ہے اللہ کہ جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. اور اگر الحمید پہ ہم رک جائیں اور نئی آیت سٹارٹ کریں تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ ہے وہ ہستی کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اسی کا ہے. تو بات تو دونوں ہی درست ہے، لیکن یہ چونکہ ایک لوگ تلاوت کرتے ہوئے ان کو بعض اوقات اس طرح کا اشکال آ جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کو کلیئر کیا. آپ دیکھیں عربی لنگوسٹک میں ہم جملہ بولتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، لیکن قرآن میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین.
ایبسولوٹلی لعنت اللہ علی الکاذبین تو کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ حالت رفع میں تو یہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ لعنت اللہ پچھلے الفاظ کی وجہ سے وہ پیش زبر پہ کنورٹ ہوئی ہے۔ ایبسولوٹلی پڑھیں گے تو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ جس طرح ایبسولوٹلی لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن دروشی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ کیوں؟ علی کی وجہ سے وہ دو پیش دو زیروں میں کنورٹ ہوں گے۔ اور اذان میں محمدن پڑھتے ہیں، زبر بن جاتے ہیں کیونکہ ان آ گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس لیے وہ آپ کو رٹا بچپن میں مروایا جاتا ہے نا جی، کلمے میں محمد الرسول اللہ ہے اور اذان میں محمد رسول اللہ ہے، تو وہ رٹا تو ٹھیک مروایا لیکن وہ عربی لنگوسٹک میں۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وہ اسی کا ہے، وہی مالک ہے اس کا۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور بربادی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث جو ان پر آنے والا ہے۔ اور نشانی کیا ہے ان کافروں کی، انکار کرنے والوں کی؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اللہ معافی دے آپ سارے ہی نہیں دے وچ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کافروں کی جو نٹوریس ترین چیز بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا۔ تو یہ تو آپ کو مسلمان اور کافر کے فرق کے بغیر بھی نظر آ رہی ہے چیز، الا ماشاء اللہ۔ ہاں، اسلام دنیا کو ترک کرنے کا، رہبانیت کا حکم نہیں دیتا، ظاہر ہے اسی دنیا میں رہنا ہے۔ جس طرح کشتی نے پانی کے اوپر ہی چلنا ہے، لیکن پانی کشتی کے اندر آیا تو کشتی تو مر گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے کشتی کو مرنے نہیں دینا، ڈوبنے نہیں دینا، بلکہ آپ نے اس کشتی کو پانی کے اوپر چلانا ہے۔ بس اتنی ضرورت جو دنیا میں انسان کو اپنی بیسک نیڈز کے لیے درکار ہے وہ آپ کریں، دنیا کی محبت میں ڈوب نہیں جانا۔ یعنی قرآن میں دو چیزیں جو ٹاپ آف دا لسٹ بیان ہوئی ہیں، نمبر 1 عقیدہ توحید اور نمبر 2 دنیا کی بے ثباتی۔ ٹوٹل قرآن کا خلاصہ ہی ہے۔ قرآن کیا؟ اگلی الہامی کتابوں کا خلاصہ۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی ایک کانٹے کی بات، یونیورسل ٹروتھ تمام الہامی کتابوں میں ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں۔ کانٹے کی بات یہی تھی کہ دنیا کی زندگی کو تم نے پرائورٹی نہیں دینی، آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر ایسے لوگ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کیونکہ جس بلی کی دم کٹ جائے اس کی خواہش ہوتی ہے باقیوں کی بھی کٹ جائے۔ آپ دیکھیں جتنے کنجوس لوگ ہیں نا، وہ نہ صرف خود کنجوس ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں جی پیڑے ٹائم ایسے کچھ سنبھال کے رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اصل میں تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور باقیوں کو بھی، کیونکہ جب وہ یہ رونا روئیں گے کہ بھائی برے وقت کے لیے پیسہ جوڑ کے رکھو، تو ایٹ لیسٹ یہ خطرہ تو ٹل جائے گا کہ ان سے کوئی ادھار مانگے، کیونکہ وہ تو انہوں نے بلی مار دی نا۔ جب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار پیسے سنبھال کے رکھو، اس کی حفاظت کر کے رکھو، تو وہ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ سنبھال کے دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کرو، اپنے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو گمراہ لوگ ہیں جو دنیا کی محبت میں ڈوب چکے ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف خود اللہ کے راستے سے ہٹے ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ،
اور یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انی اعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ اپنی قوم کی زبان میں ہی آتا تھا۔ ظاہر ہے یہ نیچرل چیز ہے، اور وہ اللہ نے وجہ بھی بتا دی، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ دین کو، اللہ کے احکامات کو کھول کھول کر ان کے لیے بیان کر دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر دوسری لینگویج میں آئے کسی قوم کے اندر اور لینگویج بیریئر جو آ جائے اس کی وجہ سے وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے کنوے کر سکے۔ اسی لیے دیکھیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بعثت خاصہ جو ہے وہ مشرکین عرب کے لیے ہوئی ہے، اہل مکہ کے لیے۔ ہاں، آپ کی جو بعثت عامہ ہے وہ پوری انسانیت کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، لیکن بعثت خاصہ جو ہے وہ عرب کے لوگوں کے لیے، اسی لیے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل فرمایا۔ اب اس میں ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کرنے کا مقصد یہ بتا دیا کہ قوموں کی اپنی زبان میں کتاب نازل ہوتی ہے، رسول بھی انہی میں سے آتا ہے تاکہ وہ بات صحیح طریقے سے سمجھا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب جب تک آپ کی زبان میں نہیں ہوگی یا آپ وہ زبان نہیں سیکھ لیتے کہ جس میں کتاب نازل ہوئی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے جو حق ہے اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ پھر آپ دین اس کو سمجھیں گے جو آپ کے آباء و اجداد آپ کو دین سکھائیں گے۔ اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کی، یہود و نصارہ کی جب برائیوں کا ذکر کیا تو کہا کہ لے کے آؤ، کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ یہ ہوائی تیر جو چلا رہے ہو، اٹکل پچو چلا رہے ہو، اس کی تو کوئی اصل نہیں، کوئی علمی بات کرو کہ کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے اپنے پاس کوئی کتاب ہے وہ لے آؤ، یا انبیاء کے آثار میں سے کوئی چیز چل رہی ہو، علم کے آثار وہ لے آؤ، اس سے بات کرو، یہ جذباتی ڈاکٹرن چھوڑو، علمی بات کرو۔ تو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ زبان کو نہیں سمجھ لیتے یا اس زبان سے آپ کی اپنی زبان میں وہ چیز ٹرانسلیٹ نہیں ہو جاتی، آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا ٹرو نالج حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ یہی ہمارا جھگڑا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صوفیاء یہاں پہ اسلام لے کے آئے، کسی کو انکار نہیں اس سے، لیکن اس سے آگے چلیں۔ صوفیاء اسلام لے کر آئے جب انہیں یہ پتہ تھا کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کی زبان فارسی ہے، عربی ان کو آتی کوئی نہیں ہے۔ 1000 سال میں کسی ایک بزرگ نے بھی کوئی قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا، کوئی بخاری کا ترجمہ، اپنی کتابیں لکھ لکھ کے ان کو پکڑاتے رہے۔ کشف المحجوب پوری دنیا میں مانا جاتا ہے جی فارسی زبان میں سب سے پہلے تصوف کی کتاب لکھی گئی ہے، اس سے پہلے جتنی تصوف کی کتابیں تھیں وہ عربی میں تھیں، رسالہ کشیریہ ہو، اسی طریقے سے احیاء العلوم ہو، ہاں کیمیائے سعادت لکھی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمارے اس ایریے کے نہیں تھے، وہ ایران کے رہنے والے تھے، امام محمد غزالی، لیکن ان کا زمانہ بھی علی ابن عثمان حجویری سے بعد کا ہی بنتا ہے، تھوڑا سا اوور لیپنگ پیریڈ آتا ہے، لیکن کشف المحجوب کے جو آتھر ہیں وہ 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام غزالی جو ہے 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ لہذا یہ جو دعویٰ ہے کہ سب سے پہلی کتاب تصوف کی جو فارسی میں لکھی گئی وہ واقعی کشف المحجوب ہے، کیمیائے سعادت بھی اس کے بعد آئی ہے، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، رسالہ کشیریہ جو علی ابن عثمان حجویری کے استاد ابو القاسم کشیری نے لکھی وہ بھی عربی زبان میں تھی، حارث محاسبی کی کتابیں یہ ساری عربی میں تھیں، تو لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں کیا کسی نے سب کانٹیننٹ میں آ کے، یہ بمشکل 200-250 سال پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی نے پہلا ترجمہ کیا، اس کے بعد ان کے بیٹے نے اردو ترجمہ کیا،
اور پھر لوگوں کو ایک چونکہ فرقہ واریت آ چکی تھی تو سب نے اپنے اپنے ترجمے کرنے شروع کر دیے. ادروائز ابھی بھی انہوں نے ترجمے نہیں کرنے تھے. ان کو فکر لگی کہ لوگ ان کا ترجمہ پڑھ کے کہیں ان کے فرقے میں نہ چلے جائیں, تب انہوں نے زدہ یہ ترجمے لکھے ہیں. ابھی بھی ان کا کوئی مقصد نہیں تھا لکھنے کا, جس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن کے ترجمے لکھے, بخاری کا ترجمہ ہی کو نہیں کیا. ورنہ احمد صاحب بریلوی صاحب جب قرآن کا ترجمہ لکھ رہے تھے کنز الایمان تو بخاری کا بھی ترجمہ لکھ دیتے, نہیں کیا. پہلا ترجمہ بخاری کا بھی 800 سال پہلے ہوا ہے. علامہ وحید الزمان ایک دیوبندی عالم تھے, ترجمہ کیا, اہل حدیث ہو گئے. پھر مصیبت پڑ گئی, دیوبندیوں نے کہا یار وہ تو بندہ اہل حدیث ہو گیا, اب ہم اپنا علیحدہ ترجمہ لکھیں. اور بریلویوں نے تو یہ 50-60 سال پہلے آ کے ترجمہ کیا, غلام رسول رضوی صاحب نے. اور پھر اس کے بعد غلام رسول سعیدی صاحب نے صحیح مسلم کا ترجمہ کیا. میں امینی دعویٰ کرتا کہ آپ اس مبارک دور میں بیٹھے ہوئے کہ انسانی تاریخ نے صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد اتنا مبارک دور نہیں دیکھا اسلام کے حوالے سے کہ ایک ایک بچے کے ہاتھ میں قرآن کی آیت اور حدیث اس کی اپنی زبان میں موجود ہے. اور اردو تو اس وقت سب سے رچ زبان ہو گئی ہے عربی کے بعد, اور کسی دنیا کی زبان میں اتنی حدیث کی کتابیں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہیں جو اردو زبان میں ہوئی ہیں. تو یہ بڑا مبارک دور ہے. اور دیکھیں جیسے یہ ہوا ہے آپ نے اس کی برکات دیکھنی شروع کر دی کہ اب یہ سیل رواں رک ہی نہیں رہا کسی سے. کیا کریں, اس کے آگے بند کیسے باندھیں؟ اب کس طرح لوگوں کو بتائیں کہ جی فلاں ہے, وہ کہتے ہیں فلاں کو چھوڑیں, بتائیں نبی علیہ السلام نے کیا بتایا. اور خود ان لوگوں کو جن کو عربی آتی تھی انہیں پتا تھا, یہ بڑے سمجھدار تھے, انہیں پتا تھا اگر ہم نے ترجمہ کر دیا تو پھر ہم اپنا سسٹم یہاں پہ چلا نہیں سکتے, سیدھی سی بات ہے. آپ دیکھیں شیخ احمد سرندی جسے بریلوی دیوبندی اور بعض بھولے اہل حدیث بھی کہتے ہیں جی یہ مجدد ہے, ان کا نام مجدد الف ثانی بھی انہوں نے خود ہی رکھ لیا اپنا نام کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں. تو وہ خود اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے نا بخاری مسلم کی کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں امامت خود کروایا کروں, کیونکہ مقتدی ہوں گا تو میں تو ہوں حنفی, اور حنفی نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہوتی. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مقتدی بنا ہی نہ کروں, میں امامت کروایا کروں تاکہ فاتحہ پڑھ لیا کروں. دیکھیں ان کی حالت یہ ہے, اپنی نماز وہ بچا رہا ہے ڈر کے, اور پیچھے والے جن کو اس نے جنت کی بشارتیں دی ہوئی ہیں اپنے سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ میں بیعت ہونے کی, ان کی نمازوں کی پرواہ کوئی نہیں. یہ ان لوگوں کی حالت ہے. سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن کمپرومائز کرتے ہیں کیونکہ ان کا سسٹم آگے چل نہیں سکتا اس طریقے سے. تو یہ آپ کو برکتیں جو نظر آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ اب ترجمہ ہو گیا.